بہار شریعت۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے حد و شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کے حل پر مبنی بہت ہی خوبصورت پروگرام آئی ڈی ایس بہار شریعت، جس میں ہمارے ساتھ مفتی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ عوام کے ساتھ جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ زندگی میں نشیب و فراز تو آتے ہیں، اور جو اہل ایمان ہیں ان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ جو مسئلہ درپیش ہے اس کا شرعی حل ہمیں پتہ لگ جائے، تاکہ ہم اس انداز سے اس کا حل تلاش کریں کہ جس میں اللہ اس کے رسول کی رضا ہو۔ جی ہاں ناظرین کرام، اب آپ کی آسانی کے لیے ہم نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے۔ آئی ڈی ایس بہار شریعت ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، اور فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی اس کے پیج کو لائک اینڈ فالو کر لیجئے۔ قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمائے، مفتی مدنی رضا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، پہلے تو بہت شکریہ، آپ ہماری رہنمائی کے لیے، شرعی رہنمائی کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا آغاز کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ پہلا سوال یہ تھا، نماز کے حوالے سے میں پہلا سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ شاید توجہ نہیں ہوتی، وہ امام صاحب کے ہر رکن کی ادائیگی سے پہلے نا وہ آگے بڑھے جاتے ہیں، یعنی جیسے وہ امام بن جاتے ہیں۔ اب امام صاحب نے کہا اللہ اکبر رکوع کے لیے، تو امام صاحب کا بھی رکوع تک پہنچنا تھا، وہ ان سے پہلے پہنچ گئے ہیں، کھڑے بھی پہلے ہو جاتے ہیں، سجدے میں پہلے چلے جاتے ہیں۔ تو امام سے پہلے نماز میں ارکان ادا کرنے کا کیا حکم ہے، اور خاص کر آخر میں سلام پھیرتے وقت اگر امام سے پہلے سلام پھیر لیا جائے تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سلسلے میں فرمان ہے کہ اگر کوئی امام سے پہلے نماز کی ادائیگی اور ارکان کی ادائیگی میں جلدی کرتا ہے تو وہ جہنم میں جانے میں بھی اسی طرح جلدی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس وعید کی روشنی میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ امام کے بعد ارکان ادا کرنا یہ واجب ہے، اور اس سے پہلے اگر کوئی کرتا ہے تو مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے، جان بوجھ کے کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ اب اسی طریقے سے آخر میں بھی حکم ہے کہ آخر میں اگر وہ سلام پھیر رہا ہے تو سلام پھیرتے وقت اس پر لازم ہے کہ جب امام کا سلام پھیرنا، سلام کے الفاظ مکمل ہو جائیں پھر یہ اپنے الفاظ ادا کرے۔ اس میں بطور خاص جب امام کہتے ہیں نا السلام علیکم، تو جیسے ہی السلام کا میم کہا تو امام کی طرف سے وہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد کوشش یہ کرے کہ جب وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پورا کہہ لے پھر اپنا مکمل کرے، لیکن اگر اس سے پہلے بھی مکمل کر لیا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن سلام کا میم کہنے سے پہلے اپنا سلام کا میم کہنے کا وہ جو عمل ہے وہ مکمل کر لیا تو پھر گناہگار ہوگا، صحیح، جان بوجھ کے ایسا کیا۔ اب یہاں پر میں تھوڑا سا ائمہ حضرات پہ بھی عرض کروں گا کہ ائمہ حضرات جو ہے نا وہ بعض اوقات جب سلام پھیرتے ہیں نا تو وہ بہت زیادہ طویل کر دیتے ہیں، السلام علیکم، تو مقتدی سے پہلے ہی مکمل کر لیتے ہیں۔ تو اگر یہاں پہ ائمہ محتاط ہو جائے نا تکبیرات انتقال میں اور خصوصاً یہ سلام پھیرنے میں تو عوام گناہ سے بچ سکے گی۔ بہت پیاری یہاں پر ائمہ حضرات بھی تھوڑا سا عوام کی رعایت کر لیں، اور عوام نے بھی یہ رعایت کرنی ہے، لیکن بہرحال نماز ادا ہو جائے گی اگر کسی نے جان بوجھ کے بھی کیا، لیکن گناہگار ہوگا، اس پر توبہ لازم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ نماز کا مسئلہ تھا، اور نماز کے مسائل تو یقیناً ہم سب کو فوراً سیکھنے چاہیے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ دن اور رات میں 5 نمازیں عاقل و بالغ پر فرض ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بالخصوص نماز، وضو، طہارت کے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، اب جو میرا سوال ہے، جو ہمارے پاس سوال آیا ہے کہ اسکول کی فیس، یوٹیلیٹی بلز وغیرہ کے لیے خاص تاریخ دی جاتی ہے، اور اگر اس مخصوص تاریخ سے تاخیر ہو جائے تو اضافی رقم بھی وصول کی جاتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے گا، اور اگر ایسا نہ کریں، یعنی اگر مخصوص تاریخ کے بعد کی ادائیگی پر کوئی ایکسٹرا رقم نہ لی جائے یا اس کی شرط نہ رکھی جائے تو لوگ پھر وقت پہ پیسے نہیں دیتے، تو وہ بھی ایک نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، اس بارے میں بھی ارشاد فرمائیں۔ اس سلسلے میں یہ جو اضافی پیسہ لے رہے ہیں نا یہ مالی جرمانہ ہے، صحیح، اور ہماری شریعت کے اندر مالی جرمانہ یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی مالی جرمانہ اس انداز سے وصول کرتا ہے تو یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، اچھا، خاص طور پر کوئی ذاتی ادارہ ہو، جیسے یہ یوٹیلیٹی بلز والے اور یہ سارے ذاتی ادارے ہیں، اسکول کی فیس وغیرہ، ٹھیک ہے، تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عوام بھی ایسی ہے کہ جب تک ان کو کوئی فائدہ نظر نہ آئے، جب تک یا کوئی نقصان نظر نہ آئے، جب تک وہ پیمنٹ نہیں کرتے، تو شریعت مطہرہ نے ان اداروں کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ ٹھیک ہے،
اب اس میں ہو یہ سکتا ہے کہ مثال کے طور پر جیسے اسکول کی فیس ہے 10,000 روپے، تو آپ اس 10,000 کی جگہ اگر آپ کو پیمنٹ وقت پہ نہیں مل رہی، آپ 11,000 تو لینا ہی ہے نا آپ نے، تو آپ یوں کر لیں کہ بھئی آپ 11,000 روپے فیس مقرر رکھیں، اور اس میں آپ یہ آفر دے دیں کہ اگر کوئی 5 تاریخ سے پہلے بھر دے گا تو ہم اس کو 1,000 روپے کا کنسیشن دیں گے. صحیح. تو عوام کو اب آپ جرمانہ نہیں لے رہے عوام سے، آپ نے اپنی طرف سے جو سہولت پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے اندر آپ نے کنسیشن دے دیا، عوام کے اندر ایک لالچ پیدا ہوگی، وہ اپنا پیسہ بچانا چاہے گی، آپ کا بھی کام ہو جائے گا، وقت پر پیمنٹ بھی مل جائے گی، اور گناہ سے بھی بچ جائیں گے. سبحان اللہ. تو ہماری شریعت کے اندر یہ رعایتیں موجود ہیں، اس پر آپ عمل اختیار کر سکتے ہیں، اور یہ کوئی ایسا ہیلا نہیں ہے کہ جو ہیلا جو ہے وہ ہمارے لیے قابل گرفت ہو. یہ بنی اسرائیلیوں والا ہیلا نہیں ہے، واہ واہ واہ، یہ وہ ہیلا ہے جو شریعت نے اجازت دی ہے. بہت اچھے بہت اچھے، سبحان اللہ. بھائی شریعت میں جہاں اجازت ہے تو اس کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے. اب دیکھیں ایک وہ صورت تھی، ایک یہ صورت ہے، کام دونوں میں کم و بیش ایک جیسا ہی ہو رہا ہے، مگر وہاں اجازت نہیں ہے، وہاں جائز نہیں، اور یہاں جائز ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. اچھا ایک بڑا سوال ایسا ہے کہ جیسے بہت سارے مسائل میں ہماری عوام کنفیوز ہو جاتی ہے کہ یار ایک ہی اسکول آف تھاٹ کے دو علماء، دونوں کی رائے مختلف ہے. ایک کہتا ہے پرفیوم لگا سکتے ہیں، جائز ہے، ایک کہتے ہیں جائز نہیں ہے. تو ایسے میں عوام کیا کرے؟ یہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں کس ڈائریکشن میں جانا چاہیے اور کن کی تقلید کرنی چاہیے. اس سلسلے میں سب سے پہلا اصول تو یہ یاد رکھیے گا کہ عقائد کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، نہیں ہو ہی نہیں سکتا، اس میں گنجائش ہی نہیں ہے. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور یہ جو ہمارے چاروں ائمہ ہیں، ان میں عقائد کا کوئی اختلاف نہیں. ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب کہیں عقیدے کے اختلاف کی بات ہوتی ہے نا تو وہاں لوگ مثال دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ان ائمہ میں بھی تو اختلاف تھا، لیکن وہاں عقیدے میں اختلاف تھا ہی نہیں. عقیدے میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. جی 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 جی. اب رہی فروعی مسائل کے اندر اختلاف، تو یہ شریعت کا حسن ہے. جی. اب اس میں کرنا یہ ہے کہ اگر ایک ہی اسکول آف تھاٹ جیسے حنفی ہیں انہیں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ مسئلہ آپ اپنے لیے لے رہے ہیں یا کسی اور کے لیے. ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے لیے مسئلہ اختیار کر رہے ہیں تو جس کے اندر احتیاط زیادہ ہو آپ اس کو اختیار کریں. پہلی تو صورت یہ جیسے پرفیوم جائز ہے یا ناجائز ہے، احتیاط اس میں ہے کہ آپ پرفیوم نہ لگائیں، ضروری نہ ہو تو الکوہل کے بغیر آپ عطر یوز کر لیں، یہ احتیاط ہے. صحیح. اس پر آپ عمل کریں. ایک صورت یہ ہو گئی. دوسری صورت یہ ہوگی کہ آپ کسی ایک مفتی صاحب کو مقرر کر لیں، بھئی ان کی طرف سے جو مسئلہ آئے گا نا میں اسی کو اختیار کروں گا، چاہے جائز کہیں چاہے ناجائز کہیں. جیسے ہم دارالفتہ اہل سنت کی بات کریں، وہاں سے آپ نے لے لیا. مفتی منیب الرحمان صاحب کو کسی نے فالو کرنا شروع کر دیا کہ میں انہی سے مسئلہ لوں گا. سبحان اللہ. تو اب وہ شریعت کے حکم پر ہی عمل کر رہا ہے. اب اگرچہ ان کے درمیان اختلاف ہو یا نہ ہو، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں جن کو فالو کر رہا ہوں وہاں سے کہاں سے فتویٰ آ رہا ہے، آپ اس پر عمل کریں. جی. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کسی اور کو مسئلہ بیان کرنا ہے، تو اس کے اندر پھر شریعت نے ہمیں یہ اجازت عطا فرمائی ہے کہ اگر سامنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو رعایت بتا دی جائے تو اس کے لیے آسانی ہے. جیسے مثال کے طور پر اسلامک بینکنگ ہے، اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے. اب اگر ایک بیوہ خاتون ہے، اس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ آپ سے آ کر پوچھ رہی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، اور آپ کے سامنے دو موقف موجود ہیں، تو آپ اس کو کہہ دیں کہ فلاں مفتی صاحب جو ہے نا وہ بھی مستند ہیں، وہ اس کی اجازت دیتے ہیں، اور آپ نے کیا کرنا ہے، آپ احتیاط پر عمل کریں. صحیح. تو یہ طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں. اس کی شریعت میں گنجائش موجود ہے کہ آپ اپنے لیے احتیاط پر عمل کریں، کسی اور کو بتانا ہے، اس کو ضرورت ہے تو آپ رخصت والے مسئلے پر عمل کر سکتے ہیں. بس اس میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ نفس کی پیروی کر رہے ہیں کہ آج جو ہے وہ میں اس مفتی صاحب کو عمل کروں گا، کل مجھے آسانی ان کے اس مسئلے میں نظر آئے گی تو میں ان کو عمل کروں گا. یہ پھر شریعت کی اتباع نہیں کہلائے گی، پھر یہ نفس کی پیروی کہلائے گی. نفس کی پیروی نہ ہو، علماء کرام کی پیروی ہو تو آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت زبردست راستہ مفتی صاحب نے بتایا ہے کہ وہ ایک مسئلہ اس کا لے لیا، ایک اس کا لے لیا، ایسا نہ ہو، بلکہ واقعی آپ جس کو فالو کر رہے ہیں تمام مسائل پھر انہی کے جو وہ بتا رہے ہیں، وہ جو رہنمائی شرعی ہمیں کر رہے ہیں اسی کو پھر فالو کیا جائے. بہت خوبصورت انداز. اچھا مفتی صاحب یہ نکاح کے حوالے سے ایک سوال میں جاننا چاہ رہا تھا. نکاح کے وقت لڑکیوں سے وکالت لی جاتی ہے، تو کیا لڑکی کے وکیل کا محرم ہونا ضروری ہے؟ پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے گا، اور کن الفاظ میں وکالت لیں تاکہ نکاح کے وقت مسائل نہ ہوں، یہ بھی ارشاد فرمائیے. نکاح کے وقت جب اجازت لیتے ہیں نا تو اس میں پہلے تو اصول یہ ذہن میں رکھیں کہ جو وکیل ہے اس کا محرم ہونا ضروری نہیں ہے. اور جب وکالت لے رہے ہوں تو اس وقت گواہوں کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اچھا. بعض اوقات یہ گواہ جو مقرر کیے جاتے ہیں یہ صرف چونکہ ہمارے یہاں پہ قانونی طور پر کارروائی مکمل کرنی ہوتی ہے نکاح نامے کے لیے، اس کے لیے کیے جاتے ہیں. اور اس میں ایک اور حکمت یہ ہوتی ہے
کہ اگر بالفرض لڑکی کل کو یہ کہتی ہے کہ میں نے تو اس کو وکالت دی نہیں تھی، پیچھے گواہ ہونے چاہیے، لیکن ہمارے یہاں پہ جو گواہ مقرر کرتے ہیں نا، ہم وہ فاسق و فاجر ہوتے ہیں بعض اوقات، تو ان کی تو گواہی ویسے ہی معتبر نہیں ہوتی. اچھا، اگر آپ نے گواہ مقرر کرنے تو پھر نیک پرہیزگار مقرر. سبحان اللہ. دوسری بات یہ کہ وکالت کن الفاظ میں لی جائے. تو پہلا اصول یہ ذہن میں رکھیے گا کہ لڑکی جب کسی کو اپنا وکیل بناتی ہے تو نکاح کا وکیل جو ہے وہ آگے کسی اور کو وکیل نہیں بنا سکتا. صحیح صحیح. اس کے لیے وکیل مطلق ہونا ضروری ہے. وکیل مطلق کا مطلب یہ کہ لڑکی یہ اجازت دے کہ میں آپ کو بھی اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح پڑھا لیں، اور وہ جو اجازت دی جا رہی ہے تو آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ خود پڑھائیں یا آگے کسی اور کو اجازت دے دیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارے عرف میں اگرچہ لڑکیوں کا انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ قاضی صاحب ہی نکاح پڑھائیں گے، تو یہ الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے کہ وکیل مطلق کہیں، لیکن بہتر ہے کہ یہ کہہ دیں. الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ لڑکی سے جب اجازت لے رہا ہوں نا تو یہ جملہ کہہ دیں کہ کیا آپ مجھے بطور وکیل مطلق اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے اتنے اتنے مہر کے بدلے میں کر دیا جائے. لڑکی کہے کہ میں اجازت دیتی ہوں. تو اس طرح یہ آپ نے اجازت وصول کر لی. اس میں وکیل مطلق کے تحت جو مسئلہ ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا. صحیح. اور آگے آپ کسی اور کو اجازت دیتے ہیں تو وہ بھی مسئلہ پورا ہو جائے گا. اچھا، ساتھ یہ بھی بتا دیں مفتی صاحب، میں نے سب کو اتنا محتاط نہیں پایا قاضی حضرات کو، لیکن کچھ ماشاءاللہ کرتے ہیں کہ وہ جو وکیل مطلق ہوتے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں پڑھا دوں. تو یوں اجازت قاضی صاحب کا مانگنا ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ بھی انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. نہیں، یہ اجازت مانگنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر قاضی صاحب نے اجازت نہیں دی تو لڑکی نے تو فی الحال ان کو اجازت دی ہے نا، ان کو اپنا نائب بنا ہے. قاضی صاحب کو ڈائریکٹ تو نہیں بنا، نہ لڑکی کو پتا ہوتا ہے قاضی صاحب کون سے. ٹھیک ہے. لیکن اگر بالفرض قاضی صاحب نے اجازت لیے بغیر نکاح پڑھا دیا تو یہ نکاح کہلاتا ہے نکاح فضولی. اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ روڈ پر جو خاتون یا مرد حضرات گزر رہے تھے اور آپ نے کہا میں اس کا نکاح اس سے پڑھاتا ہوں، نہ ان سے اجازت لی نہ کچھ. تو اس میں پھر اگر یہ جن کا نکاح پڑھایا گیا ہے ان کو اطلاع ملی اور انہوں نے اجازت دے دی تو اب نافذ ہوگا. پہلے یہ نکاح ان کی اجازت پر موقوف رہے گا. تو اگر بغیر اجازت کے مثال کے طور پر کسی نے پڑھا دیا، لڑکی تک اطلاع پہنچی اور اس نے رد نہیں کیا تو یہ نکاح ہو جائے گا. لیکن یہ نکاح کی مجلس میں نہیں ہوگا، اس وقت ہوگا جب لڑکی کو اطلاع ملے گی، اور یہ خلاف سنت ہے. صحیح. اس لیے اجازت لے لینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور 5th جنریشن وار چل رہی ہے، اور مادہ پرستی شاید اس دور میں جتنی نظر آ رہی ہے ماضی میں ہم نے کبھی سنا نہیں تھا. آج کل سوشل میڈیا پہ لوگ کوئی ڈانس وغیرہ کی ویڈیو یا بے حیائی والا کوئی کام یا گناہ کا کوئی کام اس کی پوسٹ ڈالتے ہیں یا ویڈیو وائرل کرتے ہیں، اور وائرل ہو جائے تو لوگ اس پہ جو نا وہ الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا ایسی غلط چیزوں پر مطلب اس طرح کے کلمات کہنا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ جو کلمات تحسین ہیں، جو مبارک کلمات ہیں، اس کو اگر ہم گناہ کے کام پر کہتے ہیں نا، یہ سخت حرام ہے. حرام ہے، یہ حرام ہے. اور اگر گناہ کے کام کو جائز سمجھ کے کہا تو حد کفر تک بھی جائے گا. اللہ اکبر. اسی لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اب جب یہ حد کفر والی بات کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں بڑا سخت حکم بیان کر رہے ہیں. سخت حکم بیان کیا. ہم حکم سخت بیان نہیں کر رہے ہیں. آپ جو عمل کر رہے ہیں نا، ہم اس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عمل آپ کو اس باؤنڈری سے باہر نکالنے والا ہے. اللہ اکبر. تو عمل آپ کر رہے ہیں، باؤنڈری سے باہر آپ جا رہے ہیں، ہم صرف اطلاع دے رہے ہیں. اسی لیے اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم کوئی حکم لگا رہے ہیں، شکریہ ادا کیا جائے، شکریہ ادا کیا جائے کہ ہم نے آپ کو آپ کی حدود بیان کی. یہ جو ہمارے یہاں پر ہے نا، یہ بس ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ہر چیز کے اوپر ہم نے ماشاءاللہ انشاءاللہ یہ جملے کہنے، لیکن یہ بڑی سخت وعید ہے. خاص طور پر اس پلیٹ فارم کے تھرو میں یہ ان لوگوں کو کہوں گا کہ جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، سانگز کی فیلڈ سے اور ڈراموں کی فیلڈ سے، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا کرم ہوا تو ہمیں جو ہے وہ اتنی ترقی مل گئی کہ میں پہلے 4 جگہ پہ کانسرٹ کرتا تھا، آج میں 8 جگہ پہ کانسرٹ کرتا ہوں. یہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں، یہ اللہ کا کرم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا آپ کے اوپر ایک عذاب ہے کہ اللہ نے آپ کو ڈھیل دی ہوئی ہے. جب سخت گرفت آئے گی نا، دنیا میں آ جائے اور یہ عذاب کا کفارہ ہو جائے تو عافیت ہے، لیکن جب آخرت میں آئے گی نا بڑی تباہی ہے. اس کو اللہ کا کرم نہ کہا جائے، یہ بہت سخت ہے. اور اس کو جب آپ اللہ کا کرم سمجھ کے ایکسپٹ کریں گے نا تو اس میں اور تباہی ہے. یہ آپ کو کفر تک بھی لے کے جا سکتا ہے، اس میں احتیاط کریں. یعنی کچھ فوٹوگرافرز ایسے ہیں، ویڈیوگرافرز ایسے ہیں کہ جو مطلب شادی بیاہ میں لگا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی الحمدللہ بڑا اچھا کام چل رہا ہے اور ہمیں تو بڑا کام مل رہا ہے. یعنی یہ بھی یہ رزق حرام کے اوپر آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں. اس پر ہمارے علماء نے سخت حکم لگایا ہے، جس کا میں نے ذکر کیا. یہ انتہائی محتاط ہونے والا وقت ہے، اس پر محتاط ہوں. یہ آخری دور ہے. ویسے ہی سرکار علیہ السلام نے اس دور کے بارے میں فرمایا کہ صبح کے وقت بندہ مسلمان ہوگا اور شام کے وقت کافر ہو جائے گا. اس کی شرح یہی بیان کی کہ جملے کچھ ایسے ادا کرے گا
اس کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ میں نے یہ جملے ادا کیا اور دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. تو یہ وہی معاملات ہیں، اس پہ احتیاط ضروری ہے. سبحان اللہ. دیکھیں احتیاط تو ہر صورت میں کرنی ہے. جس کو زیادہ بولنے کا شوق ہے نا وہ زبان کی احتیاط کرے کہ زبان سے بھی بہت بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں اور ایسے جملے نکل جاتے ہیں جو بندے کو واقعی اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبان کے فتنے سے بھی محفوظ فرمائے. اچھا مفتی صاحب یہ شاید فرمائیے گا کہ آج کل میکائل اور دیگر اس طرح کے نام رکھتے ہیں جو کہ فرشتوں کے نام پر ہوتے ہیں، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلے میں حکم یہ ہے کہ تم انبیاء کے نام پر نام رکھو اور ملائکہ کے نام سے اجتناب کرو. اچھا. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ملتا ہے کہ ان کے دور میں یہ رواج چلا تھا، تو حضرت عمر نے بڑے سختی سے کہا کہ کیا تمہارے پاس انسانوں کے نام ختم ہو گئے؟ وہ تمہیں کافی نہیں کہ تم فرشتوں کے ناموں پر نام رکھ رہے ہو؟ صحیح. تو ہمارے علماء نے اس کو ناپسند بیان کیا ہے کہ یہ نام نہ رکھیں. یونیک نام رکھنے کے چکر میں بعض اوقات ہم اس طرح کے نام رکھتے ہیں، لہٰذا بہتر ہے کہ اجتناب کیا جائے. لیکن اگر کوئی رکھتا ہے وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اس کو چینج کر دیا جائے، اس طرح کے نام نہ رکھا جائے. اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ بعض نام جو ہے وہ ملائکہ کی جو خصوصیات ہیں اس کے مطابق رکھے جاتے ہیں. اب وہ خصوصیات انسانوں میں تو نہیں آ سکتی، اسی لیے اس سے اجتناب بہتر ہے. اگر رکھتا ہے تو کوئی گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اس کو تبدیل کر دیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت سارے لوگوں کے لیے میرے خیال سے یہ مسئلہ بالکل نیا ہوگا کہ فرشتوں کے نام رکھنے سے اجتناب کیا جائے. کیا کہنے ہیں سبحان اللہ. اور انبیاء کے نام رکھے جائیں، اچھوں کے نام پر نام رکھا جائے. اب یہ اچھا اس میں ایک اصول ہمارے لوگوں نے یہ بھی بنایا ہوا ہے کہ بعض اوقات کہتے ہیں ہم نے قرآن سے نام نکالا اور وہ نام رکھ دیتے ہیں. جی. اب اس میں آپ دیکھیں انعامتا نام رکھا جاتا ہے بعض اوقات. اسی طریقے سے جو ہے وہ دیگر نام رکھ لیے جاتے ہیں. انعامتا یہ نام ہے ہی نہیں. اچھا. یہ تو فعل ہے اگر عربک گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے، اور یہ فعل مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے، لڑکیوں کا نام رکھا ہوا ہوتا ہے. جی. تو یہ اصول نہ بنائے کہ قرآن میں جو ہے وہ ہم نام رکھ رہے ہیں. قرآن میں تو لفظ شیطان بھی ہے، تو اب کیا کریں گے؟ قرآن میں تو لفظ سارق اور سارقہ بھی، چور اور چورنی، تو یہ نام رکھیں. تو قرآن کے اندر ہے یہ نہیں، اس کے معنی کیا ہیں وہ دیکھیں. نہیں مفتی صاحب ایسا نام رکھنا ہے جو کسی نے نہ رکھا ہو، یونیک نام رکھنا. آپ صحابیات کے نام نکالیں نا، اتنے پیارے پیارے صحابہ اور صحابیات کے نام ہیں. اکرمہ نام ہے، علقمہ نام ہے، عکاشہ نام ہے، یہ اتنے پیارے پیارے صحابہ کے نام ہے. بریرہ صحابیات کا نام ہے. یہ رکھیں. ضروری ہے کہ ہم وہ نام رکھیں کہ جس کا کوئی معنی نہ بنتا ہو اور یونیکنیس. ڈراموں میں سے دیکھ کر ہم نام رکھتے ہیں. صحابہ ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے، ان کے نام رکھیں، انشاءاللہ آپ کو ان کی برکتیں بھی ملیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں مسائل بھی بتائے جا رہے ہیں اور ایک فکر بھی دی جا رہی ہے، ایک سوچ بھی دی جا رہی ہے. ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت خوب. اچھا ایک بڑا اہم سوال ہے، واقعتاً بہت اہم ہے، کہ سود کا جو حرام ہونا ہے یہ تو بالکل واضح ہے، لیکن سود کہتے کسے ہیں اس کی وضاحت ضروری ہے، کیونکہ فی زمانہ لوگوں نے اپنے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں نا. نام چینج کر لیا، کھا سود ہی رہے ہیں، پر کیا کہ وہ صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے اس کا نام ایسا رکھ لیا کہ بھائی بس منافع ہے یوں کر کے نا، نہ جانے نئے نئے نام رکھے ہیں. ایک تو یہ معاملہ ہے، اور دوسری طرف بعضوں کا تو سود نہیں ہوتا مگر اس کو لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے یا کسی کی غلط گائیڈنس کی وجہ سے اس کو سود سمجھ رہے ہوتے ہیں اور پھر خواہ اس کو چھوڑ بھی رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی شائبہ بھی نہیں ہوتا کسی قسم کے اس کے حرام ہونے کا. تو دونوں صورتوں کی میں چاہوں گا حضرت وضاحت فرما دیں. اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ ہم سود کا کانسیپٹ سمجھ لیں. بہت اچھی بات. سود کا کانسیپٹ جو شریعت نے دیا ہے، جو تعریف شریعت نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ مالی معاملہ کرتے وقت ایسی زیادتی جس کے اگینسٹ کوئی چیز نہ مل رہی ہو، جس کے اگینسٹ کوئی مال موجود نہ ہو، اور یہ زیادتی جو وہ شرط ٹھہرا لی جائے. اب جیسے مثال کے طور پر کسی کو 50,000 روپے آپ نے دیے جی، اور 50,000 دینے کے بعد آپ نے اس سے کہا کہ جب تم ریٹرن کرو گے نا تو تم مجھے 55,000 روپے دو گے. صحیح. تو یہ جو اضافی 5,000 ہیں یہ شرط بھی لگا دیا، اور اس 5,000 کے اگینسٹ کچھ بھی آپ اس کو فائدہ نہیں دے رہے. 50,000 کے اگینسٹ تو 50,000 ہیں، یہ 5,000 روپے اس کے اگینسٹ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ 5,000 جو ہے نا یہ سود کہلائیں گے. 50,000 سود نہیں، یہ 5,000 سود ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی تعریف کے روشنی میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں پہ آپ نے قرض رکھا ہے، اپنی رقم دی ہے، سامنے والا اس کو استعمال کر رہا ہے، اس کے اگینسٹ آپ کو بینیفٹ مل رہے ہیں، تو وہ سود ہے. فکسڈ بینیفٹس جو مل رہے ہیں وہ سود ہے. فار ایگزامپل آپ نے کہیں پہ کوئی پیسہ رکھوایا کسی آفر کے اندر، آپ کو کیش بیک مل رہا ہے. اب یہ جو آپ پیسہ رکھوا رہے ہیں کہیں بینک میں رکھوا رہے ہیں یا کسی اور جگہ پہ آپ رکھوا رہے ہیں، اور اس کے اگینسٹ آپ کو جو فکس اماؤنٹ مل رہی ہے وہ کس بدلے میں مل رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے وہاں پہ پیسہ رکھوایا اور وہ پیسہ وہ یوز بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ سود کہلائے گا جو آپ کو اضافی چیز مل رہی ہے. دوسرا ایک کانسیپٹ یہ کہ بعض اوقات جو سود نہیں ہوتا، اس میں ایک ایگزامپل دوں گا جو عوام کے ذہن میں کنفیوژن ہے، قسطوں کا کاروبار. جی،
جیسے مثال کے طور پر 10,000 کی بائک ہے, اگر آپ فوری طور پر پیمنٹ کریں گے تو 10,000 کی ہے کیش پیمنٹ پہ, اور اگر آپ قسطوں پہ پے کریں گے انسٹالمنٹ پہ تو یہی بائک 15,000 کی ملے گی. تو لوگ اس کو سود سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ سود نہیں ہے. صحیح. دیکھیں اب یہاں پہ کیا مسئلہ ہے کہ فرسٹ ٹائم آپ ڈیل کر رہے ہیں کہ بھئی یہ بائک جو ہے وہ 10,000 کی ہے اور یہی بائک 15,000 کی. بالکل ٹھیک. پیسے ابھی دو یا بعد میں دو, یہ آفر آپ کے سامنے. تو یہ جو اضافی 5,000 جو لیے جا رہے ہیں وہ کس کے بدلے میں ہے؟ بائک کے بدلے میں ہی ہے نا. بالکل بائک کے بدلے میں. وہ بس یہ ہو گیا کہ بائک کی قیمت میں اضافہ کر دیا. بالکل تو ٹھیک ہے. یہ سود نہیں ہے, اس لیے اس کو سود نہ سمجھا جائے. اور دوسرا یہاں پہ میں نے شرط یہ ذکر کی کہ اگر شرط ٹھہرا لیا کہ میں نے 50,000 دیے ہیں تو آپ کو 55 ہی دینے ہیں, نہیں دو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا, یہ سود ہے. اگر شرط نہیں ٹھہرا ہے, سامنے والا اپنی مرضی سے دیتا ہے تو یہ مستحب ہے. یہ مستحب ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ ترغیب ارشاد فرمائی کہ جب تم کسی سے قرض دو تو اس کو بہتر انداز میں لوٹاؤ. بہت اچھے. اور بہتر انداز سے لوٹانے کے طریقہ کار یہ کہ وہ مطالبہ نہیں کر رہا تو تم اس میں اضافہ کر کے اس کو دے دو. تو یہ مستحب ہے, اس کو اختیار کر سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بھائی برکت تو حلال میں ہے. ہاں یہ حرام آپ کو اگر بظاہر زیادہ آ بھی جائے نا, اور وہ بھی سود کے ذریعے, اللہ اکبر, کیسے نکلتا ہے پھر لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں. کبھی اولاد بیمار ہو جاتی ہے, کبھی بندہ خود بستر پہ پڑ جاتا ہے اور لاکھوں نکل جاتے ہیں. تو ہمیشہ کوشش کرنی ہے, حرام سے بچنا ہے اور حلال طیب پاکیزہ رزق کی صحیح کوشش کرنی ہے, اس کے حصول کی. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو برکت اور خیر رکھا ہے نا, یقین کریں وہ اہل ایمان سمجھ سکتے ہیں کہ حلال میں ہی برکت ہے اور شریعت کی پابندی میں ہی برکت ہے. سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا, دیکھیے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جائز ہے, لیکن زمانہ دور چینج ہوا تو پھر تبدیلی آ گئی مسئلے میں کہ بھئی اب وہ جائز نہیں رہا, کنڈیشنز بدل گئی ہیں. کبھی پہلے ناجائز تھا, بعد میں جائز ہو گیا. کچھ چیزیں ایسی معاشرے میں ہمیں سامنے نظر آتی ہیں. تو اس بارے میں حضرت کیا شریعت کس طرح رہنمائی کرتی ہے کہ ہم کس پر پھر بندہ عمل کرے, یا اگر واقعتاً مسئلہ ہمارے بڑے علماء بتا رہے ہیں کہ یہ تبدیل ہو چکا ہے موجود دور کے حساب سے, تو پھر اس پر بحث کرنا اور ہٹ دھرمی دکھانا, اور خواہ کوئی عمل کر رہا ہے تو اس پر پھر تنقید کرنا. اس سلسلے میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ جب آپ کسی فیلڈ سے تعلق نہ رکھتے ہو نا, تو اس فیلڈ کے ماہرین جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کریں. بہت اچھے. یہ جو مسائل کی تبدیلی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ علماء نے رات کو خواب دیکھا اور صبح اٹھ کے مسئلہ بدل دیا. علماء کو شریعت مطہرہ نے کچھ اختیارات دیے کچھ قوانین کے ساتھ, وہ بھی آزاد نہیں ہے. بہت اچھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کے دور میں جو ہے وہ گانے باجے بہت عام ہو گئے تو علماء نے کہا کہ چلو یار اس کی اجازت دے دیتے ہیں, لوگ گناہ سے بچ جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا, علماء بھی پابند ہیں. اب یہ اجازتیں کیوں ملتی ہیں, اس کی کچھ شرائط ہیں, اس کی کچھ صورتیں ہیں. فار ایگزامپل فرسٹ ٹائم جب کوئی مسئلہ نیا نوپید ہوتا ہے تو اس کی مکمل معلومات لوگوں کے درمیان ظاہر نہیں کی جاتی. صحیح. جیسے آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کرپٹو کرنسی جو ہے, اب اس کی مکمل جو ایکسپلینیشن ہے عوام کے سامنے نہیں آئی ہے, علماء کے سامنے بھی نہیں. تو جتنی معلومات ہے یا جتنی اس کی صورتحال ہمارے سامنے ہے اس کے مطابق مسئلہ بیان کیا جائے گا. اس میں اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ عوام کا نقصان ہے, شریعت کے اصولوں سے ٹکرا رہا ہے, تو اس کو منع کریں گے. صحیح. کل کو اس کی کنڈیشنز چینج ہو گئی, کل کو اس کی صورت چینج ہو گئی, تو اگر وہ شریعت کے مطابق ہو جائے گا تو اجازت دے دیں گے, مسئلہ چینج ہو گیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طب کے اوپر جو ہے وہ مسائل مبنی ہوتے ہیں, میڈیکل کے اوپر. یہ علماء کا حسن ہے کہ علماء جو ہے وہ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے دوسرے دائرے کو بھی فالو کرتے ہیں. عوام تو علماء کے بیچ میں کچھ نہ کچھ گفتگو کر لیتی ہے, کلام کر لیتی ہے, علماء نہیں کرتے. جیسے مثال کے طور پر سابقہ زمانوں میں ہم دیکھیں تو کان میں ڈراپس ڈالنے کی وجہ سے فقہائے کرام نے یہ حکم فرمایا تھا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. آج کے دور میں اجازت دے دی گئی. کیوں؟ علماء نے اپنی مرضی سے دی ہے؟ نہیں, علماء نے اس لیے اجازت دی کہ میڈیکل کی تحقیق تبدیل ہو گئی ہے. میڈیکل نے پہلے یہ کہا تھا کہ کان کے تھرو جو ہے وہ روٹ ہے جو حلق کے اور معدے کے تھرو جاتا ہے, تو اجازت دی ہے. صحیح. منع کیا اس وقت. اب میڈیکل کی تحقیق تبدیل ہو گئی کہ روٹ نہیں ہے تو علماء نے اجازت دے دی. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی مسئلہ اتنا عام ہو جاتا ہے, ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے ثابت بھی نہیں ہوتا, وہ عام ہو جاتا ہے, تو پھر وہاں پر علماء کے اجتہادات کی روشنی میں اس میں کچھ رخصتیں موجود ہوتی ہیں کچھ شرائط کے ساتھ, اس لیے علماء اس کی اجازت دیتے ہیں. اپنی مرضی سے اجازت نہیں دیتے, علماء کچھ شرائط کے پابند ہوتے ہیں. عوام کا کام اللہ تعالیٰ نے دیکھے علماء کو بھی مکلف بنائے اجتہاد کا, اور عوام کو مکلف بنائے علماء سے پوچھنے کا. صحیح.
عوام اتنی ذمہ داری پر رہے کہ بھئی علماء نے اجازت دی ہے، اگر بالفرض غلط بھی دیے تو عوام تو قابل گرفت نہیں ہوں گے نا. علماء مکلف، علماء مکلف ہیں. آپ مکلف اتنے بات کہیں کہ آپ علماء سے پوچھیں. آپ نے پوچھ لیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی. کل علماء منع کرتے تھے، آج اجازت دیتے ہیں. اگر انہوں نے خدا نہ خواستہ ویسے نہیں کرتے، اگر کوئی کی ہوگی کوتاہی تو وہ خود قابل گرفت ہوں گے، آپ کے اوپر نہیں آئے گا. لیکن آپ جب علماء پہ تنقید کریں گے نا تو آپ پھنسیں گے. بہت پیاری. اسی لیے عوام کو چاہیے کہ وہ علماء سے مسائل سنیں، خاموشی سے اس پر عمل کر لے، اور اگر کسی کو تحقیق کا بہت شوق ہے تو وہ علم سیکھے اور پھر تحقیق کرے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں. مفتی مدنی رضا صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت. آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، اسکرین پر نمبرز آ رہے ہیں، ان نمبرز پر آپ میسج ٹائپ کر کے ہمیں سینڈ کر دیں. انشاءاللہ آپ کے مسئلے کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا، اور مفتی صاحب سے اس مسئلے کا حل بھی، شرعی حل بھی معلوم کیا جائے گا، جس سے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں راحت و قرار آ جائے گی. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے قرب و جوار میں کوئی بھی مسئلہ ہے، IDS بہار شریعت انشاءاللہ آپ کے مسئلے کو حل کرے گی. ناظرین کرام، اس ہمارے ایپیسوڈ کا وقت یہاں مکمل ہوا. اگلی نشست میں اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور آپ کے مسائل کا حل ہم پھر مفتی صاحب سے جانیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.